بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کیوریس اور متجسس دوستو، میں ہوں ظفر ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیزان من، ہم ایک ایسی قوم ہیں جو سیاست اور مذہب پر بحث کرنا از حد پسند کرتی ہے، اس لیے کہ ذہنی عیاشی اور دماغی تفریح اور جبڑوں کی ورزش کے لیے یہ شغل بڑا مناسب ہے، ارسپیکٹو آف دی تھنگ کہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہے کہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مذہب، سیاست اور تصوف پر مختلف مکاتیب فکر پر اتھارٹی ہے، اقوام عالم کی سیاسی حالت پر بالعموم اور پاکستان کے سیاسی حالات پر بالخصوص ہمیں ید طولہ حاصل ہے۔ ہم اس پر گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں اور یہ بحث و مجادلہ بعض اوقات ایسی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ ذاتی تعلقات کے اندر رخنا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارا قومی مزاج اگر ناپنا چاہتا ہے کوئی بھی شخص، تو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی دشنام ترازی سے آپ ہمارا قومی مزاج ناپ سکتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ہم نے فروعی اختلافات اور مسائل کو زندگی موت کی جنگ بنا دیا ہے، مگر جو اسلام کی روح اور جو دین کا مزاج تھا، جو اس کا وصف تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ لیکن آج سے 60-70 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ علم و ادب کا ماحول تھا، لوگ سوچتے تھے، سمجھتے تھے، دوسروں کو برداشت کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک عالم کی کتاب کے بارے میں آج ہم آپ کو متعارف کروانے آ رہے ہیں، یہ ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ایک عالی دماغ، روشن خیال اور وسیع القلب عالم تھے۔ یہ 1901 میں ضلع کیمبل پور، جو آج کل اٹک کہلاتا ہے، میں ایک امام مسجد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ مدارس سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں مغربی تعلیم کے اوپر بھی عبور حاصل کیا، اور ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی سے اپروو ہوا۔ بعد میں وہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے، چھوٹی سی ملازمت سے آغاز کیا اور پھر بعد میں کالجز میں پروفیسر ہوئے۔ قیام پاکستان کے 2-3 سال بعد انہوں نے ایک بڑی مارکے کی کتاب لکھی۔ آج یہی کتاب ہمارا موضوع ہے۔ اس کا نام تھا من کی دنیا۔ دنیایں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس سے ہمارا حواس کا رشتہ ہے، ہم چھونے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے کی حصوں کے ساتھ اسے پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ایک وہ دنیا جس میں خیال کی حکمرانی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جناب یہ کتاب ایک عجیب کتاب تھی، کتاب نہیں تھی، ایک انقلاب تھا، بھونچال تھا، ایک آتش فشاں تھا، جس نے روایتی پیروں کو اور اجارہ داروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کا انداز مکالماتی ہے۔ وہ خود اپنے مقدمے میں اس کتاب کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل حقائق کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، حیات مسلسل ہے۔ نمبر 2، حسین اعمال سے روح عظیم اور توانا بن جاتی ہے۔ نمبر 3، کہ انسان کا جلال، شوکت و سلیم اور جمال یہ عبادات سے پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے اور ایک مقناطیسی کشش پیدا ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تمام مسرتوں اور توانائیوں کا سرچشمہ اللہ ہے۔ جو شخص اس ذات سے رابطہ کر لیتا ہے، اس کی ہستی عمیق اطمینان و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور اگر بندے کا رابطہ اللہ سے نہ ہو
तो पर्सनैलिटी खोखली हो जाती है और सूरत बिगड़ जाती है। आगे फरमाते हैं कि असीर में ला तादाद, असीर कहते हैं एस्ट्रल वर्ड को, ला तादाद ताकतें रहती हैं जो अल्लाह के बंदों को हर किस्म के अलम, नाकामी और उफ्ताद से बचाती हैं और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के असबाब के सिलसिले में गैर मरी कड़ियाँ फराहम करती हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मेरे पास तो इसका कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन बात सोचने और देखने की है। कहता जी जिसमें लतीफ़ हवा में उड़ सकता है और माजी और मुस्तकबिल को बराबर देख सकता है। फिर कहते हैं गुनाह और बेचैनी मुफलिसी और बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि इल्हामी अल्फाज तवानाई के ताकतवर यूनिट हैं जिनकी मदद से अमराज का इलाज भी मुमकिन है। अब यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि मैंने ये किताब लिखी तो मेरे मुखातिब कौन है? कहते हैं मेरे मुखातिब वो लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की और जो अंग्रेज़ मुसन्निफीन से मरूब हैं। मैंने इन लोगों की खातर न सिर्फ मगरबी हुक्मा के इंकशाफात पेश किए हैं और अपने असलाफ का हवाला नहीं दिया, अलबत्ता कुरान को बकसरत इस्तेमाल किया है ताकि इन पर वाज़े हो जाए कि वो हक़ाइक़ जिनके लिए मगरब आज ठोकरें खा रहा है, कुरान उन्हें 1400 बरस पहले बयान कर चुका है। ठीक है जी। फिर वो फरमाते हैं कि आप जो मर्ज़ी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन आपको नेमत उज़्मा अगर मिलेगी तो वो सिर्फ़ एक मकाम से मिलेगी और वो मकाम है मन की दुनिया। इस किताब का पहला बाब जो है वो रूह के बारे में है। डॉक्टर साहब रूह के बारे में कुरान, हदीस और जदीद फ़लसफ़ा से ख़यालात लेते हैं और इस पर तबसरा करते हैं, सैर हासिल तबसरा करते हैं। दूसरा बाब जो है वो एस्ट्रल वर्ड है, या जिसे हम कास्मिक वर्ड भी कहते हैं, जिसे असीरी दुनिया कहते हैं। ठीक है जी। इसमें आलमे नासूत, जबरूत, मलकूत और लाहूत के बारे में कुरान के हवालों से बयान किया गया है। फिर मगरबी मुफक्किरीन की राय इसमें है और इसके कमाल की बात यह है कि इसमें दीगर मज़ाहब के अंदर भी, हम मुसलमान तो कहते हैं ना जी कि हमारे अलावा सब कुछ जो है उसको फना कर दूँ, दीगर मज़ाहब के हवालों से भी इंसानी जिस्म के ऊपर इसका असीर के साथ क्या ताल्लुक़ है उस पर बहस की गई है। तीसरा बाब जो है वो रूहानियत के बारे में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बंदा जो है मुस्तफ़ीद होना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, चाहे हम मुसलमान हों चाहे दीगर मज़ाहब के लोग हों। ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ उन्होंने मुसलमानों की रूहानियत बल्कि दीगर मज़ाहब की रूहानियत के बारे में भी तफसील से बयान किया है। ना सिर्फ ज़िक्र व तस्बीह का भी तफसीली जायज़ा लिया है बल्कि हिंदुओं की योगा के भी कुछ असूल बयान किए हैं। अब दिलचस्पी की खातिर मैं चंद एक आपको कर देता हूँ। कहते जी हिंदी योगा के चंद असूल हैं। नंबर 1 नियामा। ये क्या है जी? तमाम जिस्मानी व मादी लज़्ज़ात से एराज़, मालो ज़र से कामल इस्तिग़ना। दूसरा स्टेप है आसना, इबादत और रियाजत के वक्त इस तरह से बैठना कि जिस्म को तकलीफ़ ना हो। योगियों के यहाँ इस किस्म के 84 आसन हैं। मिसाल मैं 2 बता देता हूँ। पाँव फैलाकर बैठना, पालती मारकर बैठना। तीसरा है प्राण माया, यानी सांस रोकने की मशक। योगियों का ख्याल है कि हवा में एक ताकत है जिसे वो अपने इल्म में कहते हैं प्राणा। ये टिल्ला जोगियाँ जो है आज से 60-70 साल पहले इस इल्म का मरकज़ था। तो जब वो यहाँ से गए तो वो आजकल वो उन्होंने कांगड़ा में अपना मस्कन बनाया हुआ है और सारा लिटरेचर वो सारा कुछ वो साथ लेकर गए और वहाँ पे ये सिलसिला जारी है। तो मैं कह रहा था कि एक हवा में एक ताकत है जिसे प्राणा कहते हैं। जब सांस रोक ली जाती है तो ये ताकत जिस्म के तमाम हिस्सों में फैल जाती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है वो लोग क्या करते हैं, अस्माए इलाहिया का विर्द करते हैं। इस तरह रूहानी
مراکز جو ہیں جسم کے، ان میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے ان کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے پرتیہارا۔ اس میں اللہ کے سوا تمام خیالات کو نکال کر سکون و یکسوئی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر دھرنا، یہ ہمارا دھرنا نہیں، یکسوئی کے بعد تمام تر توجہ جو ہے ذات باری تعالیٰ پر مرتکز کر دی جاتی ہے۔ پھر دھیان، اس میں یہ یقین پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت ہے، اور اپنے آپ کو اس حقیقت کا جز سمجھنا ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری سمادھی، اپنے آپ کو خدائی علم کا ایک حصہ سمجھنا۔ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کاسمک کانشسنس۔ اب اس کاسمک کانشسنس کو یوگیوں نے اپنے لٹریچر میں کئی حصوں میں بانٹ رکھا ہے، کئی اس کے مراکز جو ہیں وہ بانٹ رکھے ہیں، جن میں اگر آپ توجہ کریں اور عبادت و ریاضت کریں تو توانائی پیدا ہے۔ مثلا ریڑھ کی ہڈی، دل، ریڑھ کی ہڈی کی جڑ جو ہے، دل، گلا، یہ ابروؤں کے درمیان دماغ وغیرہ، یہ تمام پارٹس جو ہیں یہ مختلف توانائیوں کا جو ہے مرکز ہے۔ اچھا، جو بدھ مذہب ہے نا، اس کے یوگا جو ہے وہ اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے جو ہے مثلا غاروں میں سیاہ غاروں کے اندر ساری زندگی گزار دینا، اسے کہتے ہیں تسامہ۔ پھر اس کے بعد خوفناک جنگلوں میں جا بیٹھنا، اسے کہتے ہیں چاڑ، ٹھیک ہے جی۔ طویل مسافتیں طے کرنا، اسے کہتے ہیں لنگم۔ یہ ٹومو، یہ سانس کے ذریعے کچھ مشقیں کرتے ہیں اور جسم میں کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام مسالک جو ہیں ان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اللہ کا دھیان ہے، ما سوا اللہ سے اعراض کرنا، خواہشات کا ترک کرنا، اور روح کی وسعت اور بالیدگی ہے جو ان یوگیوں کا اس حقیقت پر ایمان ہے کہ حقیقی و اساسی چیز جو ہے وہ روح ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دخل در معقولات کی حیثیت ہے۔ اس کتاب کا سب سے جو منفرد اور دلچسپ چیپٹر ہے نا، وہ ہے اقبال۔ کمال کی اس میں انہوں نے اقبال کی جو چیزیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اقبال خودی کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس کو خودی کا اس کا تصور کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا انسان کے بارے میں کیا تصور ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا سپاہی بنانا چاہتا ہے جس میں عقاب کی جھپٹ، چیتے کی ہیبت، پہاڑوں کا جلال، سمندروں کا تنتنا اور طوفانوں کی روانی ہو۔ وہ یہ سب صفات چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ انتہائی لطیف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کیف و مستی کے دھارے پھوٹیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اقبال جو ہے وہ ایسی شاہی سے ایسی بادشاہی سے جو فکر سے آشنا نہ ہو اسے چنگیزی کہتا ہے۔ عصر رواں میں، آج کل کے دور کے اندر سکندر و ہلاکو تو بے شمار ہیں، لیکن فاروق و حیدر نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ جسم کا دل ہے، اور دل کا اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے، یعنی دل کی دنیا، من کی دنیا جو ہے وہ ویران ہے۔ جسم کی دنیا تو بہت آباد ہے، من کی دنیا ویران ہے۔ زندگی مکان سے لامکان اور محدود سے لامحدود کی طرف سرگرم سفر ہے۔ یہ لامحدودیت زمان و مکان میں کہیں بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف من کی دنیا میں، ہمیں اسے ہی تلاشنا ہے۔ نہ حد اس کے پیچھے، نہ حد سامنے، ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسم کو 2 آنکھیں دی ہیں اور روح کو ایک، جس کا نام ہے وجدان، انٹیویژن جسے کہتے ہیں۔ تاروں کی بکھری ہوئی محفل، کوثروں کی بلند و پست چوٹیوں اور کائنات کے منتشر اجزاء میں اگر کوئی رشتہ وحدت نظر آتا ہے تو اسی آنکھ سے،
اسی آنکھ کے بارے میں کہتے تھے نا، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. میاں محمد صاحب جو ہیں، یہی وہ اعلی بصارت ہے جس کی زد میں لامکاں بھی ہے اور صاحب لامکاں بھی. اسی سے وہ مخفی ہاتھ نظر آتا ہے جو پھولوں میں رنگ و بو بھرتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا اور بے کیف و رنگ شاخوں کے ساتھ روشنیاں بکھیرتا ہے. اسی آنکھ کے ذریعے خودی ضمائر وجود کو دیکھتی ہے اور جز و کل کا احاطہ کرتی ہے. اسی کو اقبال دل بینا کا نام دیتا ہے. دل بینا تو کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. بڑی غضب کی کتاب ہے یہ، دل کے نور کے اوپر بات کرتی ہے. اور دل کی آنکھ جو ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ یہ دل کا نور ہے. ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہے. ٹک ٹاک کے پیچھے نہیں جانا، علم جو ہے اسے پیدا کرنا ہے. یہ میری ایک کوشش ہے آپ تک اس کتاب کا خلاصہ پہنچانے کی. امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی. اپنے رسپانس سے مجھے ضرور کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا، اس سے میری بہتری ہوتی ہے، لیکن تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.